ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ ایک اللہ والے تھے، کہیں جا رہے تھے، نہر کے کنارے کنارے بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کھانے کچھ پاس نہیں تھا۔ بھوک کے عالم میں اچانک نظر پڑی تو نہر کا جو پانی تھا اس پانی کے اوپر ایک سیب تیرتا ہوا نظر آیا، ایپل تیرتے ہوئے آ رہا تھا۔ اب ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہ سیب لے لیا اور کھا لیا۔ جب وہ پیٹ میں چلا گیا، بھوک مٹی تو ان کو دوسرے خیالات آئے، کیونکہ انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو سوائے بھوک کے کوئی خیال نہیں آتا۔ اب دوسرا خیال آیا، چونکہ زندگی میں تقویٰ تھا، نیکی تھی، وہ خیال یہ آیا کہ یہ سیب تو میرا نہیں، یہ پتہ نہیں کس کا سیب ہے، میں نے کس کا سیب کھا لیا بغیر اس کی اجازت کے، اس کی مرضی کے۔ اب قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ بہت پریشان ہوئے، کیا کروں کیا کروں۔ اللہ والے تھے، اللہ والوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بہت پریشانی ہو جاتی۔ اب جب سوچنے لگے تو ایک خیال ان کے دل میں آیا کہ چلو جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر ہی چلتا ہوں، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ اب دعائیں مانگتے ہوئے جہاں سے پانی آ رہا تھا جانے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد ان کو سیبوں کا ایک باغ نظر آیا، جس کے درخت کی شاخیں جو ہے نہر کے پانی کے اوپر تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی نیچے سے پانی جا رہا، اوپر شاخ جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ اب وہ سمجھ گئے کہ یہ سیب جو ہے شاخ سے گرا ہوگا اور سیدھے نہر میں گرا اور وہاں سے پانی میں بہتا ہوا آ گیا، مجھے مل گیا، میں کھا لیا، یقیناً وہ یہی باغ ہے۔ اب باغ کے مالک سے ملے، اس کو جا کے بتایا کہ بھائی دیکھو میں بھوکا آدمی تھا، سیب نظر آیا، کھا لیا، اب آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا حق مجھ پر بنتا ہے، میں نے آپ کے باغ کا سیب کھایا ہے، یا تو آپ یوں ہی معاف کر دیں یا پھر آپ مجھ سے کوئی مزدوری لے لیں، کچھ کام لے لیں، جیسے آپ چاہیں کریں۔ تو باغ کا مالک بھی اللہ اللہ کرنے والا بندہ تھا، اس لیے اس کے دل میں ایک عجیب خیال آیا، ورنہ نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو معاف نہیں کروں گا، میں تو قیامت کے دن حق لے کر رہوں گا۔ اب یہ اللہ والے بیچارے اور پریشان، وہ منت سماجت کرنے لگے کہ بھائی ایک سیب کی خاطر قیامت میں کیوں پکڑو گے، اللہ کے لیے معاف کر دو، کوئی مزدوری لے لو، معاف نہیں کرتے اگر تو۔ باغ کا مالک کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، معاف تو نہیں کرتا لیکن مزدوری لوں گا۔ تو درویش نے کہا اللہ والے نے، کون سا کام کرواؤ گے بھائی، میں تو سارے کام کرنے کے لیے تیار، دنیا کی تکلیفیں تو اٹھانا آسان ہے، آخرت کی تکلیفیں اٹھانا مشکل ہے۔ باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے، جوان ہے لیکن اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، سارے عیب ہیں اس کے اندر، نہ ہاتھ کام کرتا، نہ پیر کام کرتے، نہ آنکھ کام کرتی، نہ زبان، نہ کان۔ اس سے نکاح کرنا پڑے گا، ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، تب جا کے اپنا حق معاف کروں گا، ورنہ نہیں۔ اب یہ بیچارے سوچنے لگے کیا کروں یار، کہ بھئی زندہ لاش ہے، نکاح کر لوں، ساری زندگی اس کی خدمت کرنی پڑے گی، لیکن قیامت کے دن یہ پوچھے گا مجھ سے، تو اس سے تو یہی آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرتا کیا نہ کرتا، کہا ٹھیک ہے بھئی، اچھی بات ہے۔ اب وقت طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہوئی۔ اب رخصتی کے بعد جب یہ آئے اپنی بیوی کے پاس تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو ایک انتہائی خوبصورت عورت ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، کان بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پیر بھی ٹھیک ہے، وہ دلہن بنی بیٹھی ہے۔ وہ بیچارے پریشان ہو گئے، یہ کون ہے، کہیں مجھ سے دھوکہ تو نہیں ہو گیا، یا کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ انہوں نے سلام کر کے پوچھا کہ آپ اسی باغ کے مالک کی بیٹی ہیں؟ کہنے لگی کہ جی اسی کی بیٹی ہوں۔ تو ان کو شک ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے شک ہو رہا ہے، آپ سچ بتائیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس بیٹی کی بہن ہیں، وہ کوئی اور ہو، آپ اس کی بہن ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ باپ کی ایک ہی اولاد، نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے۔ جب وہ حیران ہوئے تو اگلے دن جب ملاقات ہوئی باغ کے مالک سے جو ان کے خسر بن چکے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے سلام کیا تو وہ خود ہی پوچھنے لگے کہ بھئی اپنے مہمان کو آپ نے کیسے پایا، یعنی باغ کے مالک نے پوچھا کہ مہمان کو آپ نے کیسے پایا؟ تو بولے پہلے یہ مسئلہ حل کرو کہ آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس کی خدمت کرنی پڑے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟
یہ تو ویسی ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک بچی ہے۔ تو باپ نے کہا کہ دیکھو بھائی، یہ جو میری بیٹی ہے نا، قرآن پاک کی حافظہ ہے، حدیث مبارکہ کی حافظہ ہے، اس نے پوری زندگی تقوی اور طہارت والی گزاری ہے، اس کی کبھی غیر محرم پر نگاہ نہیں اٹھی، اس لیے میں نے کہا کہ اندھی ہے۔ کبھی نامحرم سے اس نے بات نہیں کی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ گونگی ہے۔ کبھی اس نے میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، اس لیے میں نے کہا یہ لنگڑی ہے۔ اس نے کبھی کوئی غیر غلط بات اپنے کانوں سے نہیں سنی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ بہری ہے۔ اب اتنی تقیہ نقیہ صالحہ بندی ہو تو میں نے سوچا کہ بھئی اس کا خاوند بھی ایسا ہو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، کہ دونوں کی زندگی ایسی گزرے جو مثالی ہو، تقوی والی ہو، تاکہ اولادوں پر ان کی زندگیوں کا اثر ہو۔ اس لیے میں نے جو ہے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا کہ ایک معمولی سے سیب کے لیے تم معافی مانگنے پتہ نہیں کتنی دور سے چل کے میرے پاس آ گئے۔ یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں تقوی کی انتہا ہو۔ آج ہم غور کریں اپنی زندگیوں پر، کتنا مال دوسروں کا ہڑپ کر جاتے ہیں، ایسے ہضم کرتے ہیں کہ ڈکار بھی نہیں لیتے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کا کھایا، کب کھایا، کتنا کھایا۔ اللہ کے لیے وقت ہے، موقع ہے، معافیاں مانگیں، درگزر کروا لیں۔ جن جن کا حق مارا ہے، جن جن کا حق غصب کیا ہے، ناجائز طریقے سے کھایا ہو یا پہنا ہو یا گھر استعمال کیا ہو، زمین استعمال کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، سب سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں یہ سب حقوق العباد ہیں، یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے معاف نہ کریں۔ ایسا نہیں کہ بند کمرے میں توبہ کر لی اور سوچے کہ میری چوری بھی معاف ہو گئی، میری رشوت بھی معاف ہو گئی، میرا سود بھی معاف ہو گیا، میرا وہ بھی معاف ہو گیا۔ نہیں معاف ہوتی یہ چیزیں۔ ہاں، اس لیے حقوق العباد کو بندوں سے معاف کروائیے، پھر حقوق اللہ تو اللہ پاک انشاءاللہ یوں میں معاف فرما دیں گے۔ اور یہ کون تھے؟ باغ والے، یہ جو داماد بنے، اور یہ جو بیٹی تھی، ان کی اولاد۔ وہ جو بندہ تھا جس نے سیب کھا کے معافی مانگی تھی، اس کا نام تھا مبارک، اس کا نام تھا مبارک، اور اسی کے بیٹے پہ تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جو محدثین کی دنیا کے امام ہیں۔ تقوی اور طہارت میں عبداللہ ابن مبارک اپنے زمانے میں سب سے آگے، اور علم میں بھی سب سے آگے۔ 40 لاکھ لوگ بیک وقت ان کے درس حدیث میں ہوا کرتے تھے۔ تو جب انسان اولاد کی نیت کرے تو اس وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دے۔